حضرات گرامی قدر، یاد رکھو، ایک چیز یاد رکھو، یہ صوفیاء اہل اللہ اللہ والوں کی یہ بات ہے۔ کتنی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر باہر سے جو چیز جاتی ہے وہ کبھی بھی انسان کو پلیت نہیں کرتی، ہمیشہ انسان کو وہ چیز پلیت کرتی ہے جو اس کے اندر سے نکلتی ہے۔ باہر سے جو چیز انسان کے اندر جاتی ہے وہ اس کو پلیت نہیں کرتی، بلکہ اس کو وہ چیز پلیت کرتی ہے جو اس کے اندر سے نکلتی ہے۔ باہر سے وہ کھانا کھاتا ہے، وہ پیشاب اور پخانے کے راستے نکل جاتا ہے، اس کو پلیت نہیں کرتا۔ وہ رزق کھاتا ہے، رزق نکل جاتا ہے، پانی پیتا ہے، پانی نکل جاتا ہے، دودھ پیتا ہے، جسم کو جتنی ضرورت ہے اتنا جسم کو طاقت دیتا ہے، باقی وہ نکل جاتا ہے۔ مگر جو چیز انسان کے اندر سے نکلتی ہے وہ آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ کیا نکلتا ہے اندر سے؟ ان آدمی کے دل سے برے خیالات نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزی، زناکاری، لالچ، بدی، مکر و فریب، دھوکہ، فراڈ، شہوت پرستی، بد نظری، بد گوئی، چغل خوری، غیبت، بیوقوفی، یہ ساری باتیں کہاں سے نکلتی ہیں بھائی؟ انسان کے اندر سے نکلتی ہیں۔ جب وہ انسان کے اندر سے نکلتی ہیں تو وہی چیزیں انسان کو کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال دیتی ہیں۔ ہمیں اپنے اندر جو غلاظت ہے اس کو باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ اصل صوفیاء جو کہتے ہیں اس کو اندر دفن کر دو۔ باہر سے جو چیز تمہارے اندر جا رہی ہے وہ تو تمہیں نقصان نہیں دے رہی، لیکن تمہارے اندر جو گند ہے، جو غلاظت ہے، اس کو اندر ہی دفن کرو۔ جب باہر نکالو گے تو تنگ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا گناہ کا سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ آنکھ ہے۔ آنکھ کی حفاظت پر زور دیا ہمارے بزرگوں نے۔ جب بندہ آنکھ سے کسی چیز کو دیکھتا ہے اور آنکھ پیغام پہنچاتی ہے دماغ کو، اور پھر وہ دل پہ جا کے اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر دل حرکت کرتا ہے، کیونکہ دل پھر پورے جسم کا سردار ہے، اور پھر وہ انسان گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، یاد رکھو، آنکھ کو جب گناہ سے بچا لو گے تم باقی گناہوں سے بھی بچ جاؤ گے۔ تو لب لباب اس بات کا یہ ہے جو بزرگوں نے فرمائی ہے کہ اندر کا گند اور غلاظت اندر رکھو۔ باہر والی جو اندر جائے گی وہ تمہیں ناپاک نہیں کرے گی، مگر اندر سے جو نکلے گی وہ تیری دنیا بھی خراب کر دے گی اور آخرت بھی خراب کر دے گی۔